بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سوانح حیات کے بارے میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہی ہیں، اور یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ملا احمد جیون کی ایک بہت ہی یادگار اور دلچسپ کہانی اور واقعہ آپ کے سامنے میں آج پیش کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں، لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین و ناظرین، ماضی میں کچھ ایسے نیک خصائل، سلاطین و بادشاہان گزرے ہیں جنہیں علماء کرام سے بہت محبت و عقیدت رہی ہے، اور ان کی عزت و تعظیم کرنا وہ خود کے لیے فخر و شان کی بات سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومتیں اس زمانہ میں قابل رشک اور ناقابل تسخیر بنی رہیں۔ ان عظیم الشان سلاطین میں سے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی ہیں۔ شیخ احمد بن ابو سعید عرف ملا احمد جیون آپ کے استاد تھے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ 1047 ہجری میں امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب نامہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ والد بزرگوار کا نام ابو سعید ہے، اور آپ کی والدہ شاہ عالمگیر کے داروغہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کا خاندان علم و تقوی کے لحاظ سے مضافات لکھنؤ میں نہایت مقبول اور مرجع خاص و عام تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں نور الانوار کی تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ تفسیرات احمدیہ بھی آپ کی شاہکار تصنیف ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے، اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعہ استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور مدرسہ کے طالب علموں کی بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعہ کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا پورا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائی میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان شریف کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے ہی کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ ان سے بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ جٹا پائے۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی برکت والی تھی۔ میں نے اس سے بنولا کپاس کی بیج خرید کر کپاس کی کاشت کی، خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا ضرور سنائیں۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اور اورنگزیب نے نرمی سے کہا کہ آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا، تاریخ و خرچ کی تفصیل بتانے لگا۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کر سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟
حتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا اگر اجازت ہو تو درد بری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ وقت ایک رات موسلادھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا، تمام کھاتے کی تفصیل بھی اس مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا کیوں نہیں۔ وہ کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہوگی۔ وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ ملا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 دے دیتا۔ اس کے بعد حتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے شیخ ملا احمد جیون سے کہا کہ یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدوری کے طور پہ کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا کہ ہاں واقعی اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے بھی ایک پائی بھی کبھی نہ لی تھی۔ ہفتہ میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں اور 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہو کر میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ محنت و حلال کی کمائی میں برکت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن یہ محنت و حلال کی کمائی کسی کو نذرانہ میں دے دی جائے اور وہ بھی نحال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر مدت حکومت 1658 تا 1707 ایک انصاف ور امین شجاع عالم غیر متعصب حاکم اور قابل رشک سلطان گزرے ہیں۔ تاریخ ہند اس پر جتنی ناز کرے کم ہے۔ معتصبین کی اورنگائی اس عظیم شمع ہند کی تابانیوں کو مدھم نہیں کر سکتی۔ آپ علماء نواز اور علماء دوست بھی تھے۔ نیز آپ ہر معاملے کی تحقیقات کرنا اور رعایا کے حالات کا از خود جائزہ لینا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، اور آپ کا عظیم کارنامہ فتاوی عالمگیری ہے جو علماء محققین اور مفتیان کاملین کی مجموعی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے اساتذہ اکرام کے مرکز پر تا قیامت رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد